ریسنٹلی ہم نے سننے میں آیا کہ لوگ 40 کلو کے جو ہے وہ گولڈ پہن رہے ہیں, تو آپ کا گولڈ کتنے کلو کا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جس کی آپ یہ بات کر رہی ہیں اس کو خود شرم آنی چاہیے کہ ایک تو اس نے بیٹے کی عمر کے بندے سے شادی کر لی, چلیں ٹھیک ہے وہ مینٹل لیول مل گیا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بندہ سٹھیائے بندے کا کہاں سے اپنے لیول دیکھنا ہے, یہاں سے دیکھنا ہے. وہ یار دنیا پاگل ہے, جاہل ہے, لوگوں کو سب سمجھ آتا ہے کہ تم نے کیا پہنا ہے کیا نہیں پہنا ہوا. پہلے تم نے کوشش کی, ہمارے اتنے پیارے بھائی ہیں علیم خان صاحب, ان کی سوسائٹی کو بلیک میل کرنے کی, اس میں ناکام ہوئی ہے. اب تم نے بیچارہ کل کا لونڈا اٹھا لیا جس کو بیچارے کو میرے خیال میں خود بھی اپنا وہ پیمپر لگانے کی اس کی عمر ہے, تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی, اوپر سے اتنی بڑی چھوڑی ہو. خدا کا باس ہے, تھوڑا سا ہوش کے ناخن لو. اوپر سے تمہارا مینٹل لیول یہ ہے کہ تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو خبردار اگر میرے بندے کو کسی نے کھسی کہا. او یار جس بندے کا یہ مینٹل لیول ہے اس کے بارے میں آپ کیا بات. لیکن اللہ کا شکر ہے بھائی, ہم نے یہ دیکھے اوریجنل سارے ثبوتوں کے ساتھ, میں اس کو بھی یہ چلیں گے تو اس کے بعد ثبوت بھی کہا, وہ خود مان گئی اب اپنے منہ سے 1 kg میں نے گولڈ اپنا بنوایا تھا, اور جو کہ ابھی میں نے کم کر دیا بنا, لیکن الحمدللہ میرا 1 kg ہے جو کہ الحمدللہ موجود بھی ہے اور جس کے سارے ثبوت بھی میرے پاس ہیں. مطلب یہ جو پکچر ہے 1 kg ہو تو اتنا زیادہ گولڈ ہوتا ہے؟ ہاں جی 1 kg جو ہے وہ اس طرح سے, لیکن وہ میں نے چینز میں بنوایا ہوا ہے کہ میری وہ دیکھیں اس کی کوانٹٹی اس طرح سے, وہ 4 فیسز میں جس طرح سے وہ آتا ہے تو وہ اس کے وہ جب گلے میں نا تو آپ کے گلا جو ہے بھرا بھرا لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کا ابھی کتنے kg کا ہے؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ میں فور ایگزامپل مجھے اگر کہیں نا کہ یہ میری رنگ بھی ہے تو اس کا میں اسپیسیفکلی نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے سارا گولڈ جو ہم نے 1 kg ان کو گولڈ دیا تھا, جس کو انہوں نے پھر ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں یہ چیزیں آپ اس میں اب تیار کر کے دیں. اچھا مجھے لگتا ہے یہ والا جو ٹرینڈ ہے نا, کین یو ریٹ یور آؤٹ فٹ کوسٹ فار اس, یہ آپ پہ پرفیکٹ جاتا ہے. تو آج یہ ٹرینڈ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ آپ کے جو کپڑے ہیں یہ کتنے کے ہیں؟ میرا یہ جو سوٹ ہے یہ تقریباً ہوگا کوئی 40,000 کا, لیکن بیسیکلی اس کے اوپر میں جو کام کرواتا ہوں یہ زیادہ چیزیں ایکسپینسو ہو جاتی ہیں. یہ خود کرواتے ہیں آپ؟ ہاں یہ کیا خود بات کرواتا ہے. ہوں. آپ کے جو شوز ہیں؟ شوز میرا ہے تقریباً کوئی 20,000 کے. ٹھیک ہے. اور یہ پشاوری کیونکہ ہمارا پٹھان ہے تو یہ کھیڑیا 20,000 کی. کیا بات ہے. باقی تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی واچ کتنے کی ہے؟ میری یہ راڈو واچ ہے تو یہ تقریباً ہے 4.5 لاکھ روپے کی. کیا بات ہے. اور اب تک لائف ٹائم میں آپ نے سب سے ایکسپینسو چیز کیا خریدی ہے؟ ایسا مجھے کچھ بھی نہیں یاد کہ میں نے اتنا کچھ خریدا ہوا ہے کہ اب مجھے خود بھی نہیں یاد. لیکن جو آپ کو لگتا ہو کہ سب سے مہنگی چیز میں نے زندگی میں یہ خرید لی ہے؟ سب سے مہنگی میں نے گھر ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنا ایک گھر میں نے 2 کنال کا خریدا, وہ اب تک مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے ایکسپینسو جو میں نے خود اپنی جیب سے خریدا وہ ایکسپینسو ہے. مجھے لگتا ہے کہ موسٹ ایکسپینسو ارطغرل غازی تھے. نہیں وہ تو بیچارہ پھر بھی 17 کروڑ میں تھا. یہ جس گھر کی آپ کو میں بات کروں وہ 41 کروڑ کا. بس دیکھیں ہم نے نکلوا لیا کہ کتنے کے. کیا بات ہے, زبردست. اور کچھ جو تنظیم کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ مدعا اٹھایا جائے گا کیا جائے گا. ہم چاہ رہے ہیں کہ ساروں کو اعتماد میں لے کے ایک اچھے ٹور میں, یہ نہیں میں چاہتا کہ اس کے ساتھ بھی اینگن الطان کی طرح ہو, ایک اچھے وے میں اچھا ٹور کروائیں تاکہ دنیا کو ایک میسج آئے کہ پاکستان جو ہے, پاکستان کے ادارے جو ہیں اللہ کے بعد کسی بھی بندے کو سیکیور کر سکتے ہیں, اور ادھر محبت کی کوئی کمی نہیں. کیا بات ہے. مطلب آپ کو گورنمنٹ پورا سپورٹ کر رہی ہے؟ گورنمنٹ تو اس چیز کے خلاف ہے بھی نہیں. ہاں انڈیا پاکستان کے سیاسی معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوں, تو وہ ایک آرٹسٹ ہے, آرٹسٹ کے لیے تو دیکھیں وہ سب سے بڑی بات وہ ایک مسلمان ہے, بالکل تو ان کو تو آنا چاہیے. اچھا کاشف بھی ریسنٹلی طلحہ انجم نے کانسرٹ کیا نیپال میں, اور انہوں نے خوشی میں یا ایکسائٹمنٹ میں انہوں نے نا جھنڈا لہرایا انڈیا کا, تو اس چیز کو بہت زیادہ ایشو بنایا گیا. نادیہ خان نے بھی اپنا فیڈ بیک دیا اور ان سے کافی سخت لہجے میں بات کی. نادیہ خان نے پھر اپنی کم عقلی کا مظاہرہ کیا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں, دیکھیں ہمارے سیاسی معاملات یا کچھ بھی جو کوئی بھی سیاستدان آتا ہے ان کے اپنے معاملات جو بیسیکلی ادھر کے لوگ ہیں ادھر کے لوگ ہیں, کافی چیزوں میں ہماری سوچیں ایک ہیں. جھنڈا کسی بھی ملک کا ہو, جھنڈا کسی بھی ملک کا ہو, اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی بندے نے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک انڈین نے ایک پاکستانی کے ہاتھ میں اپنے ملک کا جھنڈا دے دیا, اس سے بڑی کیا عزت کی بات ہوگی. بالکل ایسے اگر وہ بندے نے پکڑ کے اس کی رسپیکٹ لی, ہاں اس کے لیے بڑا تھا تو وہ آرام سے پھینک دیتا. دیکھیں جھنڈا اب دیکھیں وہ چاہے کوئی بھی بندہ ہو, میں فور ایگزامپل میں ایک عزت رسپیکٹ کے لیے اگر کسی بندے کو اپنا جھنڈا دیتا ہوں وہ عزت میں کرتا, تو میرے لیے اس بندے کی دیکھیں ہم پاکستانیوں کی کتنی بڑی امیج بنی ہوگی اس انڈیا میں کہ یار انہوں نے دیکھے ہماری اس بات کو. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پیار محبت میں آؤ گے تو ہماری جان بھی حاضر ہے, ورنہ لڑنے لڑائی میں تو ساروں کو پتا یوں کر کے یوں بھی کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب آپ اس کو پازیٹیو ہی لیتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کیا, ٹھیک کیا. کوئی دیکھیں جھنڈے سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری. ہاں کچھ معاملات ہیں جن میں ہمارا اختلاف ضرور ہے, لیکن جھنڈے کسی بھی ملک کا جھنڈا ہو اس کا ایک احترام ہے. بالکل ایسے ہی. اگر پولیٹکس کی بات کریں تو آپ کا آگے پلان ہے پولیٹکس جوائن کرنے کا؟ نہیں, میں ایسے ٹھیک. سپورٹ کس پارٹی کو کرتا ہے؟
مجھے شیر نظر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو خود سرکاریں بناتے ہوں ان کو سرکار میں آنے کی ضرورت نہیں. واہ 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 کیا ہم کہتے ہیں کہ بھائی جنہوں نے آنا جو پاکستان کے لیے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہو کے ان کا ساتھ دیں, وہی سارا کچھ ہم نے خود سیاستدان بن کے کیا کرنا ہے. لیکن سپورٹ کس کو کرتے ہیں, کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ جو پاکستان کے لیے کام کرے. نہیں نیم اٹ نا, 2-4 پارٹیز ہیں, کسی ایک کا نام لے دیں. نہیں دیکھیں میں نون لیگ کو بھی سپورٹ کرتا ہوں, اور پیپلز پارٹی سے تو میرا یوسف رضا گیلانی صاحب کی وجہ سے بہت اچھا وہ ہے, ان کی وجہ سے میں اسے بیسیکلی یہی بات کرتا ہوں. دیکھیں میرا پی ڈی آئی میں بھی تعلقات ہے, میری تینوں جماعتوں سے تعلق, میں کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں پاکستان کے, دیکھیں وہ کوئی میں ایک کہتا ہوں کہ میں اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں, باقی کا دشمن ہے میرے. بالکل, تو یہ ساروں کے ساتھ میرا اپنا پیار محبت ہے, تعلق سب کے ساتھ ہے, میرے لیے سب قابل احترام ہے. ہاں پاکستان کے لیے اچھا کام کریں, میرے لیے وہ سب آگے. بالکل ایسے, کیا بات ہے, زبردست. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم آپ کے شعر کے اوپر. آپ کے شعر میں آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کے سارے صوفے سب کچھ جو ہے وہ اڑا دیا ہے. اس کا سب سے پہلے مجھے نام بتائیں. نویان. نویان نام کیسے رکھا آپ نے, خود سوچا, کہاں سے آیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کافی دنیا ان کو پتا ہے نویان کون تھا. بیسیکلی ارطغرل الغازی ڈرامے میں جو اس کا ایک سب سے بڑا ولن تھا, اس کا نام نویان تھا. تو کہتے ہیں نام کا بڑا اثر ہوتا ہے, کیا اس میں ولن والی؟ بہت اگریسو ہے میرا جو لائن ہے, بہت اگریسو ہے. اب تو ہم نے اس کو فارم ہاؤس پہ رکھے ہوئے, گھر میں چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ, بیٹے میرے ہیں, تو وہ تو شرارتی بڑے, وہ تو اس کو سانس نہیں لینے دیتے, لیکن پھر بھی جتنا مرضی ہاتھ کا بالا وہ جانور ہے. جوہر ٹاؤن میں ریسنٹلی جو شیر تھا وہ جم کر کے جو ہے دیوار سے آ گیا, اور اس نے کافی نقصان پہنچایا. تو گورنمنٹ جو ہے وہ کافی انہوں نے روک تھام کر دیا کہ اس طرح کے جانور گھروں میں نہیں پالنے چاہیے. تو آپ کس طرح اس کو اپنے فارم ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, کیا آپ کو؟ دیکھیں نہیں, گورنمنٹ اس میں یہ کرے, وہ دیکھیں وہ جس طرح سے بھلانگ کے وہ باہر آیا شیر, دیکھیں وہ لوگوں کو نقصان کیا, اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے, وہ خود نہیں سمجھتا کہ مجھے اللہ نے جتنی طاقت دی میں نے کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے کوئی ایسا جانور رکھنا ہے, ہم نہ رکھیں, رکھنا ہے, لیکن اس کی جو ساری آپ کی کرائٹیریا وہ آپ کے پورے ہونے چاہیے. سب سے پہلے آپ کے پاس 2 کنال کی ایسی جگہ ہونی چاہیے جو پبلک پلیس پہ نہ ہو. اب دیکھیں ہمارا جو فارم ہاؤس ہے وہ آبادی سے باہر جاتا ہے, ٹھیک ہے, آبادی پہ جہاں پہ باہر ہے وہاں پہ آپ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ اپنا لائن رکھ سکتے ہیں. لائن رکھنے میں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فارمیلٹی ساری جو گورنمنٹ لیول پہ ہیں وہ پوری ہونی چاہیے, اور آپ کی پوری ہیں الحمدللہ. کیا بات ہے, زبردست. اچھا وائنڈ اپ کرنے سے پہلے تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں, وہ کر لیتے ہیں. اچھا کہتے ہیں کہ جے تو پتر ہے سائندہ وسا نہ کھائیاں رائندہ, تو کیا واقعی ارائیوں کا وسا نہیں کھانا چاہیے؟ سب سے پہلے بات مجھے یہ بتائیں ہاں جی کہ اس طرح سے کہاں پہ پاسبل ہے کہ کوئی ایک اسپیسیفک ذات جو ہے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اس ذات پہ وسا نہیں آپ نے کھانا, باقیوں پہ بے شک وسا کر لیں, غلط بات ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, بندہ نسلی ہونا چاہیے, ذاتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. میں نے ایسے بندے بھی دیکھے جو ذات کے قریشی ہوں گے, ذات کے مراسی ہوں گے, لیکن ان میں بڑی بڑی چیزوں کی خاندانیت ہوتی ہے. لیکن ایسا کبھی, ارائیں جو ہے بہت لونگ قوم ہے. ہاں کچھ دیکھیں ظاہری سی بات ہے, ایک جو مچھلی ہے وہ پورے تالاب کو گندا کر دی, پتہ نہیں کسے ایک نے کی ایسا کام پاتا ہے. ہاں تو وہ ایسی بات نہیں. ارائیں بیسیکلی بہت ایک اچھے ہوتے ہیں, بہت نرم دل قوم ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ پیار محبت بہت کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور جن لوگوں سے ارائیوں کا واسطہ بڑا آ رہی ہے دور پہ, میں ان کو چلنے کے تھا, وہ کبھی بتا دیں کہ وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جب پوتا سائندہ دے وسا نہ کھائیں ارائیندہ, وہ کہیں گے کہ جے پوتر اچھے نسل دا وسا کھائیں ارائیندہ. کیا بات ہے, کیا بات.